نا عثمان، جتنے ہمارے مفادات وابستہ ہیں. اچھا یہ سارے دانشور ہمیں ایک بات سمجھاتے رہے، 50 برس سے ان کی تحریریں ہم پڑھ رہے ہیں، بعض کی 20 سے، بعض 30 سال، کہ قومیں اپنے مفادات پہ فیصلے کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے یہ ہمارا. آپ یہ اصول انہیں بھول گیا ہے سب کو، تو یہ کسی کو یاد نہیں ہے. اور ہمارے مفادات ہیں، ہمیں ہر سال کا 6 ارب ڈالر صرف ان ملکوں سے آتا ہے. تو اگر ہم نے، اور ایران سے تو ہمیں ایک دھیلا بھی نہیں آتا. ایران تو ہمارے چاول بھی خریدنے کی کوشش نہیں کرتا. ایران کو اگر ہم آم بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے آموں پہ آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیتا ہے. ایران کی فوج وہ واحد فوج ہے جو یہ جرت بھی کر لیتی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ آ جاتی ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہم اس کو بھی ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیتے ہیں. اور ایران کی وجہ سے ہمارے گوادر میں بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بلوچستان میں بھی ایشوز ہیں. ہم نے تو کبھی اس کا جواب بلوچستان اور سیستان میں ایرانی علاقے میں دینے کی کوشش نہیں کی. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اپنے مفادات کا دھیان رکھنا ہے، اور ہمارے یہ ہارڈ مفادات ہیں. ایران کو آلٹرنیٹ پیش کرے، اچھا پھر اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو بھی سمجھانا ہے، ان سے بھی جا کے ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی جان آپ کو مسئلہ کیا بنا ہے. امریکہ نے تھوڑا سا راستہ کھولا ہے آپ کا. آپ نے سیریا میں بھی پریشانی پیدا کر دی، آپ نے عراق میں بھی پریشانی پیدا کر دی، آپ نے یمن میں بھی پریشانی پیدا کر دی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابھی ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں، ہمیں اپنے مفادات، اور دیکھیے اور وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین